اللہ، یہ اللہ کا تعارف ہے، بے شک تمہارا رب اللہ ہے۔ یہ بتانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اتنا وہ لطیف ہے کہ ہمارا خالق اور مالک اور رازق ہونے کے باوجود آج تک ہم اس کا مشاہدہ نہیں کر سکے، اور جن چیزوں سے اس کا ادراک ہو سکتا ہے اس کے صفات کے ذریعے سے، اس میں ہم نے غور و فکر نہیں کیا۔ تو یہ کہہ کر گویا انہی صفات کی طرف غور و فکر کی دعوت دی جاتی ہے تاکہ اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے۔ ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا رب اللہ ہے۔ رب بارہا آ چکا ہے، وہ ذات جو عدم سے وجود میں لائے اور درجہ بدرجہ ہر چیز عطا کرتے ہوئے درجہ کمال تک پہنچائے، وہ رب ہے۔ سورہ فاتحہ کے 10 میں ہم نے بحث کی تھی کہ باپ کو عربی میں اب کہتے ہیں، مگر وہ رب نہیں بن سکتا کیونکہ کبھی خود مر جاتا، کبھی تھک جاتا، کبھی مایوس ہو جاتا، کبھی بیمار پڑ جاتا، کبھی اس کی شفقت کسی طرح مقبول ہو جاتی، اس واسطے وہ اب ہے اب، مگر رب نہیں ہے۔ پھر بھی اللہ نے اس کے بہت سے احسانات بتائے ہیں، یہاں تک فرمایا کہ جنت کے بیچ کے دروازوں میں سے وہ ایک دروازہ ہے۔ تو جب اب کا یہ احسان ہے اور یہ اس کا حق ہے، تو جو رب ہے جس نے عدم سے وجود بخشا، ہر چیز عطا کرتے کرتے کمال تک پہنچایا، تمام مخلوقات میں اشرف بنایا، اس کا کیا حق ہوگا؟ اس واسطے تعارف کروایا، ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا رب اللہ۔ اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے صفاتی ناموں میں سے کئی ناموں کا ذکر کیا ہے، یہ رب بھی صفاتی نام ہے، حقیقی نام اللہ ہے، جس کی ذات میں سب سرگردہ ہوں، حیران متحیر ہوں۔ پہچانیں گے کیسے؟ اس کی ذات کا ادراک نہیں ہو سکتا، اس کی ذات کو محسوس نہیں کر سکتے، تو تعارف کیسے ہو، پہچانے کیسے؟ تو جن چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے ان کا تعارف۔ الذی خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا، خلقا پیدا کیا، السماوات آسمانوں کو، 7 آسمان، والارض اور زمین کو۔ زمین میں الف لام سے نکلتے ہیں، حالانکہ جس طرح 7 آسمان ہیں زمینیں بھی ایسے ہی 7 ہیں، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے شک کرنے کی۔ سورہ طلاق پارہ 28 اس میں یہ آیت انشاءاللہ آ رہی ہے، آپ پہلے دیکھنا چاہتے ہیں تو آیت پڑھ لیجیے۔ ومن الارض مثلہن، اس آیت میں خود واضح کیا اللہ نے کہ 7 زمین ہیں آسمان کی طرح، اور 7 میں اللہ کے احکامات آتے ہیں اور 7 میں انبیاء آتے ہیں۔ تو اللہ نے واضح کیا کہ 7 زمینوں کو اور 7 آسمان کو اللہ نے پیدا کیا۔ اب ہم جس زمین پر ہیں اس کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو مالک کون ہوا؟ ہم خرید کر مالک بن جاتے ہیں، تو وہ پیدا کرنے کے بعد مالک کیسے نہیں ہوا؟ ہم کوئی شے مجازن کچھ دے کر اس کے قبضے کو لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اس کے مالک ہیں، ملکیت کا اظہار جتاتے ہیں، تو جب اس نے خود پیدا کیا ہے تو وہ مالک کیسے نہیں ہوا؟ اس لیے جس کی زمین سے ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، یہ اللہ کی زمین ہے، لہذا اس سے ہم جب استفادہ کرتے ہیں تو ہمارا بھی مالک ہوا، ہمارا بھی خالق ہوا، ہم اس کی مملوک ہیں، اس کی ملکیت ہے۔ فی 6 ایام، 6 دن میں بنایا، فی کے معنی میں اور 6 کے معنی 6، ایام یوم کی جمع ہے، 6 دن میں اللہ نے پیدا کیا، یہاں اتنا ہی کہا 6 دن میں بنایا۔ اس کی وضاحت اللہ نے سورہ حامیم السجدہ پارہ 24 میں کیا ہے کہ 2 دن میں زمین بنایا، خلق الارض فی یومین، خلق الارض فی یومین، زمین کو پیدا کیا 2 دن میں، اور بقیہ جو بچے 4 دن اس کا ذکر کیا ہے، وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام، 4 دن میں اس کے اوپر پہاڑ، غار، دیگر چیزوں کو اللہ نے بنایا اور پیدا کر دیا۔ تو 2 اور 4 اس طرح کچھ 6 ہوتے ہیں۔ ہفتے کا دن خالی، ہفتے کو عربی میں سبت کہتے ہیں، یوم السبت، ہمارے پاس سنڈے منڈے سب کو یاد ہے، لیکن عربی کے دنوں کو مشکل سے یاد کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں مشکل ہے، یاد نہیں ہوتا ہے۔ یہ یہودیت کا، عیسائیت کا اتنا غلبہ ہے کہ چھٹی بھی اتوار کو ہوتی ہے بجائے جمعہ کے، اور ہم ہفتے کا تفریح کا دن بھی مناتے ہیں ہفتے کو اتوار کو، حالانکہ ہمارے لیے جمعہ رکھا ہے اللہ کے رسول نے، اور اللہ کی طرف سے ہے یہ جمعہ سب سے بہتر ایام ہے، دنوں کا سردار ہے یہ۔ تو سبت کے معنی آتے ہیں یوم السبت، کاٹ دینا، پتا کرنا، یہ 7واں دن ہے، اس میں کوئی کام نہیں کیا اللہ نے، صرف 6 دن میں تخلیق کر دیا، 6 دن میں ختم کیا اللہ نے۔ فرمایا کہ ہفتے کا کوئی دن کام نہیں ہوا، شروع ہوا ہی اتوار سے، اتوار اور پیر 2 دن زمین کی تخلیق ہوئی، اور اس کے بعد منگل چہار شمع زمین کے اوپر کام ہوا، پہاڑوں کو، غاروں کو، نہروں کو، دریاؤں کو، سمندروں کو بنایا اللہ نے، اور اس کے بعد 2 دن میں ان کے کھانے پینے کی تمام اشیاء کو مرتب کیا اللہ نے، ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کیا۔ لکھتے ہیں مفسرین کی اس کا نام یوم السبت شاید اسی واسطے پڑ گیا کہ منقطع ہونے کا، کام کے ختم ہونے کا دن، وہاں کوئی کام نہیں، تو یوم السبت کو اللہ نے کوئی کام نہیں کیا۔ یہاں پر مفسرین نے کئی صفحات لکھے ہیں، کئی سوالات لکھے ہیں، ان میں سے کچھ خلاصہ پیش کرتا ہوں میں۔ اور یہ بہت لوگ یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، بڑے ہی سمجھدار، تجربہ کار، معمر لوگ بھی ہیں، یہ سوچتے ہوں گے کہ جب زمین و آسمان تھے ہی نہیں، سورج چاند تھے ہی نہیں، تو یہ 6 دن کا تعین کیسے بن گیا؟ 6 دن آئے کیسا؟ ہمارے پاس دن کیسے ہوتا ہے؟ سورج نکلا تو دن شروع، ڈوب گیا تو رات شروع، سورج کے نکلنے ڈوبنے کا نام دن اور رات رکھا ہے ہم نے۔ جب سورج نہیں تھا اور چاند نہیں تھا، سورج کے ظہور کا اور غروب کا کوئی وقت ہی نہیں تھا، تو یہ 6 دن کا تعین کیسے کیا رب کریم نے؟ اصل میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے ذہن، ہمارے علم کے لحاظ سے اللہ نے بتایا ہے، کیونکہ ہم اس کے مخاطب ہیں۔ قرآن کے مخاطب کون ہیں؟ انسان ہیں، نبی کے توسط سے۔ حقیقت میں اللہ کے لیے زمانے میں کوئی انقطاع نہیں ہے، ان کے واسطے رات اور دن سب برابر ہیں۔ یہ ہمارے واسطے رات آئی سو جاؤ، دن آیا کام کرو، دن میں نظر آتا رات میں نظر نہیں آتا، یہ انقطاع اور ترتیب مہینہ سال ہمارے لیے انسانوں کے لیے ہے، اللہ کے واسطے سارے زمان لا متناہی مسلسل ہیں، کوئی اس میں انقطاع نہیں ہے۔ اب یوں سمجھو اللہ تعالیٰ نے 6 دن رکھا، یعنی بقدر اتنا وقت کے جتنا وقت 6 دن میں بنتا ہے۔ 6 دن میں کتنا وقت لگتا ہے؟ روزانہ کے 24 گھنٹے حساب ڈال لیجیے آپ، ہر روز رات دن ملا کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اس زیادہ 6 دن کے کتنے بنتے ہیں؟ اتنا وقت لگایا اللہ نے۔ ایک تو تشریح کیا شارحین نے، اور دوسری یہ کیا ہے کہ جس طریقے سے جنت میں سورج اور چاند تو نہیں رہیں گے، سورج چاند کے بغیر جنت میں دنوں کا تعین کیسے ہوگا؟ لکھا ہے جنت کا وقت نہ دھوپ ہوگی، نہ تپش ہوگی، نہ سوزش ہوگی، جس طرح فجر کی نماز کے وقت سہانا منظر ہوتا ہے، یہ جنت کے وقت کا نمونہ رکھا ہے دنیا میں، جنت کا وقت ہے یہ۔ اس طریقے سے وہاں سورج چاند نہیں ہوں گے، ان کا تعین کیا جائے، سورج چاند کہاں ہوں گے؟ جو میں آج شمس والقمر، سورہ قیامت میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کو ہم ٹکرا دیں گے اور دونوں کو ہم ڈال دیں گے پانی کے اندر، سمندر کو بھڑکایا جائے گا۔ اذا الشمس کوورت، یہ کوورت کیا ہے؟ کورنگ کر دیا جائے گا، پھیر دیا جائے گا نکل کے اس کو، سورج چاند کچھ بھی نہیں ہوں گے۔
لیکن جنت کے اندر صبح کا منظر ہوگا. وہ روشنی کہاں سے آئے گی؟ یہ سب اللہ کی قدرت ہے. روشنی کا لانا, دنوں کا آنا, وقت کا تعین کرنا. ہم محتاج ہیں سورج کے, اللہ کی ذات اس کی محتاج نہیں ہے. تو 6 دن میں یعنی اتنے وقت میں بنایا جو 6 دن لگتے ہیں. ایک نیا اشکال ہو سکتا ہے آپ کو. اللہ تعالیٰ کی ذات قادر مطلق ہے. جب کسی شے کا ارادہ ان کی طرف سے ہوتا ہے تو کلمہ کن کہہ دینا کافی ہے. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب وہ چاہتے ہیں کسی شے کو پیدا کرنے کے لیے تو صرف کہتے ہیں ہو جا, وہ ہو جاتی ہے. جب اتنی طاقت ہے, اتنی قدرت ہے, تو 6 دن لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ خالی کن کہتے ہیں تیار. دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے واسطے قیامت کا لانا ایسا ہے کلمح بالبصر, سورہ قمر پارہ 27. وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر. جس طرح تمہاری آنکھ جھپکتی ہے, پلک جھپکنا, ہمارے کاموں کا انحصار ایسا ہی ہے. نہیں ہے ہمارا معاملہ, وما امرنا, ہمارا حکم نہیں ہے, مگر کیسے؟ جیسے آنکھ کی پلک جھپکتی ہے بس ہو جاتا ہے. اللہ تو اللہ ہیں, ان کی بنائی ہوئی مخلوق میں سے ایک حضرت سلیمان ہیں اور ان کے وزیر میں سے ایک برقیہ ہے. دونوں قول بعد میں سنیں گے آپ. اشاروں میں پلک جھپکنے کی مقدار میں بلقیس کا تخت لا کے حاضر کر دیا, تخت شاہی کو لا کے حاضر کر دیا. ان کی ادنا مخلوق میں اتنی قوت ہے, وہ قادر مطلق ہے. ایک لمحے میں ساری کائنات بن سکتی ہے, اشارے میں بن سکتی ہے. کئی صالحین مفسرین اور تابعین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قدرت کے باوجود 6 دن کے بقدر وقت لگایا یہ بتانے کے لیے کہ انسانوں جلدی نہ کرو. ہر کام میں تدریج ہے. تدریج کے معنی رفتہ رفتہ, دھیرے دھیرے اوپر آنا ہے. بتدریج کسی کام میں. ہمارے پاس لوگ بتدریج کیا ہے سمجھ نہیں پاتے, تو ہم کیا کریں گے اس کو بتدریج کو سمجھائیں کیسے؟ ہمارے پاس ایک شاعر کہتا ہے پڑھا لکھا نہ ہو محبوب تو قیامت ہے. وہ پوچھتے ہیں کہ الفت کا ترجمہ کیا ہے, تو الفت کے معنی کیا ہے؟ اب الفت نہیں معلوم ہے تو مشکل سمجھانا اس کے بعد. بتدریج کہتے ہیں بہت دھیرے 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 کوئی کام کرنا. کیوں؟ جلد بازی میں خرابی آتی ہے. التعجیل من الشیطان کہا گیا. اجرت میں آدمی سوچتا کم کرتا زیادہ, تو اجرت میں جلد بازی میں ہونے والا کام بھی نہیں ہوتا, خراب ہو جاتا ہے. اطمینان, سکون, سوچ بچار, غور و فکر, تدبر, دھیرے دھیرے کوئی کام کرنا. خود قرآن کریم کو اللہ نے ایک شب میں اتارا. کہاں سے؟ کہاں؟ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک شب میں, شب قدر میں. لیکن وہاں سے نقل کر کے قلب مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال میں نازل کیا. 23 سال کیوں؟ اور قریش نے کہا یہ پورا آیا ہوتا تو اچھا تھا, تورات کی طرح, انجیل کی طرح, زبور کی طرح, سب کی طرح ایڈوانس کیوں نہیں؟ اللہ نے فرمایا کذالک, اسی طرح, تاکہ آپ کا دل ہم مضبوط کر دیں. دھیرے 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 آپ کا دل اس کا عادی ہو جائے. ایک بار کی نازل کرتے تو اس بوجھ کو برداشت کرنا مشکل تھا. پہاڑ, آسمان, زمین سب نے انکار کیا ہے, لیکن قلب مصطفیٰ کی عظمت ہے کہ سنبھال لیں اس چیز کو. وہاں بھی بتدریج کہا اللہ نے, دھیرے 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 دھیرے. تو دھیرے دھیرے قرآن نازل ہوا. دھیرے دھیرے مکے میں 13 سال نبی کی محنت سے ایمان, اور دھیرے دھیرے ہی ہمارا بچہ کچھ سیکھ سکتا ہے. ہم چاہتے ہیں ایک ہفتے میں 1 دن آئے اور پورے ماہر بن جائیں. کبھی ناگے ناگے سے بھی آئیں کبھی ماہر بن جائیں. محنت کرنا دھیرے دھیرے, رفتہ رفتہ. کسی کام کی پختگی شعور چاہتی ہے, ڈھیل چاہتی ہے. 6 دن کا وقت اس واسطے دیا کہ بس میں آتا ہے جو کام جب ہو جاتا ہے, اور جو کام غور و فکر کے بعد سوچ سمجھ کے ہر زاویے سے دیکھ کر ہوتا ہے اس میں اللہ کی برکت ہوتی ہے. تو یہ سکھانا مقصود ہے. جلد بازی نہیں کرنا, چاہے وہ نماز ہی کیوں نہ ہو. ہمارے پاس لوگ ہر جگہ اطمینان سے کام کریں گے, مگر نماز میں تو بہت جلدی ہے. اتنی جلدی ہے. اللہ عالم حقیقت حال کیا ہے. میرا تو گمان یہ ہے کہ نماز نہیں ہوتی. نماز نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو سکھلایا کہ 3 دفعہ سکھلایا, 3 بار نماز پڑھ کے. ظاہر یہ ہے کہ نبی تھے, نبی کے سامنے صحابی تھے, اور ان کی نماز یقیناً ہم سے لاکھ گنا اچھی ہوگی, ہمارے ساتھ نہیں ہوگی, ہم سے یقیناً اچھی نہیں ہوگی. اس کے باوجود نماز پڑھ کے سلام پھر کے آ کے السلام علیکم کہہ کر بیٹھتے ہیں محفل اقدس میں. آپ کہتے ہیں جاؤ اٹھو پھر سے نماز پڑھو. قم فصلی فإنک لم تصلی. وہ خاموش نبی کا حکم مان کر چلے گئے, پھر نماز پڑھ کے آئے, پھر بیٹھے, پھر کہا السلام علیکم, آپ نے پھر کہا قم جاؤ اٹھو. قم کے معنی اٹھو, فصلی جاؤ نماز پڑھو. فإنک لم تصلی, تم نے نماز نہیں پڑھی. پھر آئے پڑھ کے 1 بار 2 بار 3 بار نماز پڑھ کے آئے, مگر آپ نے کہا پھر سے پڑھو نماز نہیں پڑھا. نماز نہیں ہوئی, نہیں کہا فإنک لم تصلی, گویا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی. گویا کہ پڑھی تو, لیکن جیسا پڑھنا چاہیے ویسا نہیں پڑھی. 4تھی بار وہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی عاجز ہوں, مجھے ایسا ہی آتا ہے, اس سے پڑھنا, اس سے اچھا پڑھنا مجھے نہیں آتا, مجھے سکھا دیجیے. بخاری میں یہ حدیث موجود ہے. 4تھی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو, ترتیب سے سکھایا. جو نماز ہم پڑھتے ہیں وہی نماز سکھایا. فرق صرف ایک جگہ ہے, مجھے وہی عرض کرنا ہے. فرمایا کہ رکوع میں جاؤ تو جب تک مطمئن نہ ہو جاؤ تب تک کھڑے مت ہو. پھر جب قوما میں آؤ رکوع سے کھڑے ہو جاؤ تو جب تک مطمئن نہ ہو جاؤ سجدے میں نہ جاؤ. جب سجدے میں جاؤ تو جب تک مطمئن نہ ہو جاؤ اٹھ کے مت بیٹھو. ایک ہی لفظ کہا حتی تطمئن ساجدا, حتی تطمئن راکعا, حتی تطمئن قائما. ایک ہی لفظ بار بار. تطمئنہ کے معنی اطمینان, سکون. یہی ایک چیز چھوٹ رہی تھی تو 3 بار نماز دہرائی گئی, اور ہمارے بعد یہی چیز چھوٹ رہی ہے, ہم کو بھی دہرانا پڑے گا. اس لیے جلدی نہیں چاہیے. نماز میں خصوصاً بڑے اطمینان سے پڑھنا چاہیے. سب کام میں ہم گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں. مشاعرہ ہوا تو رات بھر بیٹھیں گے, اور ڈیوٹی لگے گی کال سینٹر میں تو رات بھر جاگیں گے, اور بس پکڑنا ہے رات میں 2 بجے تو اٹھ کے بھاگیں گے. لیکن عشاء کی نماز ہو یا فجر کی ہو, جلدی جلدی 10 منٹ 5 منٹ مشکل سے ختم ہو جاتی. کیوں؟ نماز دل لگتی نہیں. تو حکم یہ دیا گیا ہے کہ بڑے سکون سے استدراج سے کام کرو, کیونکہ اللہ نے قدرت کے باوجود زمین و آسمان کے بنانے میں 6 دن استعمال کیے ہیں. تم بھی اپنے وقت کا سوچ سمجھ کے صحیح استعمال کرو. تو پوری آیت کا حاصل بھی نہیں ہوا. ترجمہ پھر دیکھیں, ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام, بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دن میں. ثم استوى علی العرش, یہ بہت اہم جملہ ہے. ایک آیت کے بیچوں بیچ میں ٹکڑا ہے. یہ پورے قرآن کریم میں کئی مقامات آئے ہیں. ثم پھر استوى مستوی ہوا, علی العرش عرش پر, مستوی عرش ہوا, عرش پہ قائم ہوا, عرش پہ بیٹھا اور متمکن جلوہ افروز ہوا. اس کے بارے میں بہت سے انسان سوچیں گے عرش کیسا ہے, عرش پہ کرسی ہے, کرسی پہ اللہ بیٹھے ہیں, کیسے ہیں, کدھر سے بیٹھے ہیں, کیا سمت ہے, کیا جہت ہے, کیا رخ ہے, توجہ کدھر ہے.
اس قسم کے بے حساب سوالات پیدا ہوں گے. میں بیان ہی وہی بات کہتا ہوں جو امام مالک سے پوچھا گیا تھا, انہوں نے عرض کیا تھا. اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ کیفیت کیسی ہے استواء علی العرش کی. فرمایا دیکھو, استواء کے معنی معلوم ہے, اللہ کے معنی معلوم ہے, عرش کے معنی معلوم ہے, لیکن ان تینوں کی کیفیت کے تعلق سے نہیں معلوم ہے. ان پر ایمان لانا واجب ہے. ان کے بارے میں کیفیت میں کھودنا کریدنا سوال کرنا یہ بدعت ہے, کیونکہ صحابہ نے حضور سے ایسا سوال نہیں کیا. اگر کیا ہوتے تو ہم کو جواب مل جاتا, نیا سوال ہوگا, لہذا بدعت ہوا. اب اس کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے اپنی شان کے مطابق. کیسی ہے ان کی شان, کیسا ہے ان کا عرش, اور کیسی ہے ان کی کرسی, یہ انہیں کو معلوم. اس ٹکڑے کو ہم متشابہات میں سے کہتے ہیں, کیونکہ جب یہ آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی ہیں تو اللہ کے بیٹھنے کو کیسے دیکھ سکتی ہیں؟ ممکن نہیں. اس سے پہلے بات آ چکی ہے کوہ طور کو حضرت موسیٰ کے بے ہوشی کی, کہ وہ دیکھنے کی خواہش میں بے ہوش ہو گئے مگر نہیں دیکھ سکے. تو اس کائنات کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی ہیں. ہاں, عالم جب منتقل ہو جائے گا, جیسے معراج میں دوسرا عالم تھا, یا جنت میں انشاءاللہ ہم سب دیکھیں گے دوسرے عالم میں, تو وہ کیسے الگ ہوگی. تو جب اللہ کو دیکھا جانا ممکن نہیں ہے اس کائنات میں, تو ان کے بیٹھنے کی کیفیت کو دیکھنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ سوال نہیں کر سکتے. یہاں سے ایک اور بحث ہے, تھوڑا لطیف ہے, تھوڑا سا پیاری بحث ہے, بہت عمدہ بحث ہے. دعا کر کے بھی سننا چاہیے, اللہ جو قرآن ہم سنیں دل میں اتار دے, سمجھا دے. کیونکہ نبی کے بارے میں اللہ نے خود کہا ہے کہ آپ جلدی نہ کرو, آپ کے سینے میں اتارنا, آپ کو سمجھا دینا, آپ کے زبان سے نکلوا دینا ہماری ذمہ ہے. ان علینا جمع ہوا قرآن فاذا قرأناه فاتبع قرآن ثم ان علینا بیانا, سب اللہ کی ذمہ ہے. تو جب قرآن کریم پڑھو, کھولو, سنو, تو اللہ سے دعا کرو, اللہ اپنے توفیق سے, اپنے کرم سے اس قرآن کریم کا صحیح علم ہم کو عطا فرما, حق کو حق کر کے دکھا اور باطل کو باطل کر کے دکھا. یہ دعا کرنا ہے. اس لفظ پر تھوڑا سا دقیق, لطیف, بہت ہی پیاری بات ہے, اور یہاں سے متکلمین نے اچھا کلام کیا ہے. میں اس کو موٹے موٹے لفظ میں جانا چاہتا ہوں. اللہ مستوی عرش ہے, عرش پر موجود ہے. امت کا متفقہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے. اللہ ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے. اللہ ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے. تو ہر جگہ میں کوئی جگہ باقی بچی؟ وہ عرش پر بھی ہے, تحت العرش بھی ہے, فوق العرش بھی ہے. وہ ہر جگہ ہے تو یہاں بھی ہے, وہاں بھی ہے. دنیا میں کوئی نہیں ہے کہنے والا کہ اللہ ہر جگہ نہیں ہے. اللہ ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے. اور یہ مت سمجھو کہ کوئی دلیل اس کی نہیں ہے. قرآن کریم کی 6 آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, ہر شے پہ قادر ہے. بکل شیء محیط, ہر شے کا احاطہ کیا ہوا ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, تمہاری شہ رگ سے زیادہ ہم قریب. قریب المرگ جب انسان ہوتا ہے, سب لوگ گھیر لیے ہوتے ہیں, تو اللہ فرماتے ہیں تم سب سے زیادہ اس قریب المرگ سے میں قریب ہوتا ہوں مگر تم مجھے نہیں دیکھ پاتے ہو. سورہ واقعہ پارہ 27, ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون, ہم اس قریب المرگ سے تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تم ہم کو نہیں دیکھ پاتے ہو. تو اللہ تعالیٰ کی یہ تمام آیتیں ہیں. سورہ حدید پارہ 27 میں کہا ہوا معکم اینما کنتم, وہ تمہارے ساتھ, تم کہیں بھی ہو. ان تمام آیات کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے. ان کا مستوی عرش ہونا, یعنی وہ عرش پر ہیں تو یہاں کیسے ہو سکتے ہیں, یہ سوال نہیں لانا. کیوں؟ ہماری یہ کمزوری ہے کہ جب ہم مغل پورہ میں ہوتے ہیں تو تھوڑی چوکی میں نہیں ہوتے, جب تھوڑی چوکی میں ہوتے ہیں تو مغل پورہ میں نہیں ہوتے. یہ انسانی کمزوری ہے. جب نبی معراج پر گئے تھے تو مکہ میں نہیں تھے, اور جب مکہ میں تھے تو معراج پر انتظار چل رہا تھا. یہ تو معراج ہے. کوئی دنیا میں انسان ایسا نہیں ہے جو ہر جگہ رہے, صرف ایک ذات ہے جو ہر جگہ ہے. تو عرش پر ہونے کے باوجود اللہ کی ذات ہر جگہ ہے, ہر جگہ ہے, ہمارے ساتھ ہے. سورہ مجادلہ پارہ 28 آیت نمبر 6 میں اللہ فرماتے ہیں جب تم 3 ہوتے ہو تو چوتھا وہ ہوتا ہے, اور جب تم 5 ہوتے ہو چھٹا وہ ہوتا ہے. ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم, اس سے کم ہو یا زیادہ ہو یہ اس میں رہتا ہے. تو معلوم یہ ہوا اللہ تو عرش پہ ہیں. عرش پہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کائنات خالی ہے ہم کچھ بھی کر لیں. اللہ ہر جگہ حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہیں, لہذا اپنے ساتھ اللہ کی معیت کو محسوس کرنا ہے. یہاں تک بات متفق علیہ ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں کسی مسئلہ کا, کسی کا کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے, کیونکہ آیتیں صاف موجود ہیں. اب اس کے بعد دوسرا جو رخ بچتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہیں, ذات کے لحاظ سے ہیں کہ صفات کے لحاظ سے ہیں, ذات کے لحاظ سے ہیں کہ صفات کے لحاظ سے ہیں. صوفیہ کہتے ہیں ذات کے لحاظ سے ہیں, جمہور مفسرین کہتے ہیں صفات کے لحاظ سے ہیں. لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے, کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں, سمجھنے میں لفظوں کا فرق ہے. کوئی ذات اپنی صفات سے علیحدہ رہتی ہے کیا؟ ایک آدمی گوڑا ہے, گوڑا ہونا اس کی صفت ہے, جہاں وہ آدمی کی ذات ہوگی گوڑا اپن ساتھ رہے گا. ایک آدمی سخی ہے, سخاوت صفت ہے, اس کے ساتھ رہے گی. ایک آدمی بہادر ہے, بہادری اس کی صفت ہے, ساتھ رہے گی. ایک آدمی بخیل ہے, بخل اس کی صفت ہے, وہ ساتھ رہے گی. کوئی دنیا میں ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ صفات ذات سے الگ الگ رہتی ہیں. ذات اور صفات میں انفقاق ہے, جدائی ہے, یہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے. اپنے لحاظ سے ناممکن ہے. یہ کسی کی ذات کسی کی صفات سے الگ نہیں ہو سکتی ہیں. آپ لمبے ہیں تو آپ کی لمبائی صفت ہے, آپ کے ساتھ رہے گی. کوئی صفت رہی آپ کوئی صفت. آپ متکلم ہیں, متکلم ہونے کی صفت آپ کے ساتھ رہے گی. آپ چھوٹے قد کے ہیں, یہ آپ کی صفت ہے, آپ کے ساتھ رہے گی. تو اللہ تعالیٰ عرش پہ ہیں, ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں, اور صوفیہ کے قول کے مطابق اپنی ذات کے ساتھ ہر جگہ محیط ہیں. اب تو سوچو, ہم جب بیڑی پیتے ہیں, سگریٹ پیتے ہیں, شراب پیتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, غیبت کرتے ہیں, تہمت لگاتے ہیں, تو کبھی محسوس کرو اللہ حاضر و ناظر ہیں, ہمارے ساتھ ہیں. ہم ان کے ہوتے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ سودی کاروبار کر رہے ہیں, سود نہیں دے سکا تو اس کو مار رہے ہیں. اللہ کے مقابلے میں ہم کیا قادر ہیں جو مار رہے ہیں, وہ کتنا قادر ہے. تو اللہ تعالیٰ کی صفت معیت, یعنی اللہ ہمارے ساتھ ہے, ہر جگہ ہے. اگر بات ثقیل ہے تو اتنا یاد رکھو کہ عرش پہ ہوتے ہوئے ہر جگہ ہے, بس اتنا یاد رکھو. آپ عرش پہ ہوتے ہوئے بھی ہر جگہ حاضر و ناظر ہے. اس کا عرش پہ ہونا یہ مطلب نہیں ہے کہ اور کہیں نہیں ہے. ساری کائنات میں, ساتوں زمین میں, ساتوں آسمان میں, سب کی حاجتیں پوری کرتا ہے, سب کی دعائیں سنتا ہے, سب کو رزق پہنچاتا ہے, سب کے دردل میں کام آتا ہے. اللہ کی ذات. ثم استوى على العرش, اس کے بعد فرمایا یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا,
योशी गशिया यशी के माने ढांपना। गशी किसको कहते हैं? एक कैफियत है जो इंसान को ढांप लेती है। गिशावा उस लिहाफ को बोलते हैं जो ऊपर से डाला जाता है। बीवी के मुकाबले में शौहर को भी यही कहा जाता है क्योंकि वो उसके ऊपर लिहाफ बनता है। गाशिया कहते हैं कयामत को जो आने वाली है सबको ढांप लेगी। तो फरमाया युगशिल लैला अन्नहारा, ढांप लेता है रात को दिन। कैसे? दिन कैसे पैदा होता है? नस्लखु मिनहुन नहार, नस्लखु मिनहुन नहार फैज़ा हुम मुज़लिमून। असल में पूरी कायनात तारीख है, तारीख। इस पर अल्लाह ने दिन को भेजा, दिन के नूर की चादर फैल गई, रोशनी छा गई सारे आलम पर। जब अल्लाह इसकी रोशनी को छीन लेते हैं फैज़ा हुम मुज़लिमून, फिर तारीकी रह जाती है हर हाल। तो यहां वही मतलब इसका, युगशिल लैला नहार, रात पर ढांप लेता है दिन के जरिए से। और कभी ऐसा होता है कि उसकी चादर को खींच लेता है, फिर तारीकी रह जाती है। तो दोनों आयतें युगशिल लैला नहार, रात को दिन में और दिन को रात में तब्दील करना। बल्कि दूसरे मकाम पर फरमाया तब्दील नहीं करता, रात को घटाते 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 9 घंटे कर देता है, दिन को 14 घंटे। फिर उसके बाद दिन को घटाते घटाते 9 घंटा, रात को 14 घंटे कर देता। तो दिन को रात में दाखिल कर दिया और रात को दिन में दाखिल कर दिया। कायनात में कौन है ऐसा रोकने वाला? युगशिल लैला नहार यतलुबहु हसीसा, ढांपा है रात को दिन से। यतलुबहु हसीसा कि उसको जल्दी के साथ तलब करता है, जल्दी से उसको आ पकड़ता है। यतलुबहु तलब करना, लपक के पकड़ लेना। हसीसा के माने दौड़ते हुए तेजी के साथ। देखे देखे दिन गायब, सुबह हुई दोपहर हुई शाम हुई। ये लपकदार अंदाज से दिन गायब हो गया है। दिन को खत्म करने वाला, रात को लाने वाला कौन है? ये तुम्हारा रब है जो अल्लाह है। जिस तरह वो दिन को खत्म करके रात लाने पर कादिर है, तुम्हारी हयात को खत्म करके मौत लाने पर कादिर है। तशबीह दिया अल्लाह ने इसकी, आखिर में आ रही है। आगे फरमाया वशम्सा वल कमरा वन नुजुमा, तीन चीजें, शम्स सूरज, कमर चांद, नुजुम नजम की जमा है तारे, कवाकिब। इन तीनों पर फरमाया मुसख्खरात, मुसख्खर मुसख्खरात जमा है। ये सब के सब ताबे हैं। किसके ताबे हैं? बिअम्रिही, उसके अम्र के, उसके हुक्म के, उसके हुक्म से चल रहे हैं ये। तो शम्स कमर और तारे ये सब अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं। बताना ये है, ये जब से दुनिया कायम है, सूरज का, चांद का, तारों का निजाम है। दुनिया वाले बड़ी बड़ी मशीनें बनाते हैं लोहे की, बेहतरीन मजबूत किस्म की, लेकिन घिस जाती है। आयरन करना पड़ता, ग्रीसिंग करना पड़ता, खोल के सर्विसिंग करना पड़ता। बाद दफा तो पूरा पूरा हफ्ता महीना मुअत्तल पड़ी रहती, हर एक की गाड़ी हो, स्कूटर हो, सब कारखाने में रहती। लेकिन जब से कायनात बनी है, जो खलक़ समावात वल अर्ज़ मिनहा अर्बातुन हुरुम, 14, जब से बनाया अल्लाह ने 12 महीने मुकर्रर किया है। ये 12 महीने हो या दिन हो, इन्हीं पर मुनहसर है। सूरज पे, चांद पे, तारों पे कभी ग्रीसिंग की, आयरन की हाजत नहीं पेश आई, कभी ताखीर से नहीं आए। आज की तारीख में उसका वक्त देख लो, कभी भी उस तारीख को उसी वक्त में निकलेगा, एक लम्हा न मुअख्खर होगा न मुक़द्दम होगा। इतना निजाम उसका महकम है, इतना उसका हुक्म चलता है, उसके हुक्म से सब ताबे हैं। तुमको अल्लाह ने इख्तियार दिया है, अशरफ समझ करके तुम अपने इख्तियार का फायदा गलत उठा रहे हो। नमाज नहीं पढ़ेंगे, रोजा नहीं रखेंगे, सच नहीं बोलेंगे, मखलूक के खुदा पर रहम नहीं खाएंगे, तुम अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल करते हो। अगर अल्लाह ताला जबरी निजाम जिस तरह सूरज पे है, चांद पे है, तारों पे है, तुम पर भी कर देता तो तुम क्या कर सकते थे? चुनांचे अल्लाह की तरफ से तुम पर एक निजाम जबरी है, तुम ना चाहो तो भी है। वो क्या है बोलो? नींद है। नींद, नींद ऐसा है, हम चाहें कि नींद ना आए, हम ना सोएं, एक शब्द दो शब्द, कब तक? जबरी निजाम अल्लाह का है, आपके आज़ा मुअत्तल हो जाते हैं। क्यों? ये जबरी कानून रखा अल्लाह ने। जिस तरह हम तुम पर जबरी नींद तारी कर सकते हैं, नींद की मुशाबिहत रखती है मौत, हम उसको भी तारी कर सकते हैं। ये नींद मुशाबिह है मौत की। ये रोजाना रात में तुम पर हम जबरन नाफिज कर देते हैं। बाद दफा सफर करते हैं ट्रेनों में, दिल चाहता है कि सामान देखना है, चोर लेके भाग जाएगा, जगते रहेंगे 1 बजे 2 बजे 3 बजे, उसके बाद धाम खत्म है, कहां गए मालूम, बैठे बैठे हो जाते। ना चाहते हुए कायनात में कोई नहीं है जिसको नींद ना आए, वो ना आए। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, एक रब की शान है ये, जो कभी ऊँघता नहीं, कभी नींद नहीं आती, हर वक्त हमेशा मुस्तैद है, जब पुकारो सुनता है। आगे 2 बातें कही गई। अला, आगाह रहो। अला के माने हरफ तंबीह है, याद रखो, आगाह रहो, सुन लो। लहुल खल्क़ वल अम्र, लहुल खल्क़ वल अम्र, उसी के लिए खल्क़ है, उसी के लिए अम्र है। बज़ाहिर दो ही लफ्ज़ है, खल्क़ और अम्र, लेकिन खल्क़ और अम्र से क्या मुराद है? अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह ही के लिए खल्क़ है और अल्लाह ही के लिए अम्र है। लफ्ज़ी तर्जुमा होगा, अल्लाह ही के लिए तख्लीक है कि वो खालिक है, बाकी सब मखलूक है, और अल्लाह ही के लिए अम्र है कि वो आमिर है, बाकी सब मामूर है। वो हुक्म देने वाला, सब हुक्म सुनने वाले, वो पैदा करने वाला, बाकी सब पैदा होने वाले। कोई उसकी तख्लीक में, कोई उसके अम्र में शरीक नहीं है। अल्लाह लहुल खल्क़ वल अम्र, तर्जुमा लफ्ज़ी है ये। इसकी तौज़ीह में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि खल्क़ से मुराद वो हिस्सा है जिसको हम देखते हैं, आलम सुफला, जमीन है, पहाड़ है, नहर है, दरिया है, इंसान है, हैवानात है, इनकी तमाम चीजों को हम देखते हैं। ये तख्लीक मादियत की है। और अम्र से मुराद वो हिस्सा है जो आलम बाला है, जो फौकल अर्श है, जिसको हम देखते नहीं हैं, जहां लाखों फरिश्ते अल्लाह के हुक्म पर मामूर हैं और गर्दिश करता है निजाम फलकी, जिसको हम देख नहीं सकते। सूरज की रफ्तार, चांद की रफ्तार, मरीख की, ज़ुहल की, अतारिद की, बहुत से तैयारे हैं, इनकी रफ्तार, इनकी हयात हम महसूस नहीं कर सकते। एक ताबई है, वो फरमाते हैं कि तुमको अंदाजा है, तेज दौड़ने वाला इंसान जब दौड़ता है तो एक कदम उठाकर जब रखता है, इतने वक्फे में, इतने ही वक्फे में 70,000 मील की मसाफत सूरज तय कर लेता है, इतने वक्फे में। तो फलकी निजाम की गर्दिश, इसको ताबीर किया अल्लाह ने अल अम्र से। तो तुमको नजर नहीं आता, तुम तो यहां देखते हो जमीन से गल्ला निकलता है। जमीन गल्ला निकालती है, किसके हुक्म से निकालती है? किसान के हुक्म से निकालती है। किसान तो बेचारा जाहिर मुतलक है, उसे खाली गल्ला डालना आता है, पानी देकर सहाना आता है, खाद देकर उबालना आता है उसी में, लेकिन बारीक कोपल निकालने वाला कौन है? कैसे निकलती है वो? तो खल्क से मुराद मादी चीजें और अम्र से मुराद आलम बाला की रूहानी चीजें, इन तमाम पे अल्लाह की हुकूमत चलती है। अब इसके बाद सब साबित हो गया। क्या क्या साबित हुआ? तुम्हारा रब अल्लाह है जिसने पैदा किया है आसमानों को, जमीन को 6 दिन में, फिर मुस्तवी अर्श हुआ है, रात पर ढांपता है, दिन को तेजी से वो पकड़ लेता है उसको, सूरज, चांद, सैयारे सब उसके हुक्म के ताबे हैं, तख्लीक उसी की है, अमर उसी का है। सब साबित हो गया। कहीं इश्काल है किसी को? नहीं है, हर दिल मुतमईन है। अल्लाह फरमाते हैं तबारक अल्लाह रब्बुल आलमीन, तबारक अल्लाह रब्बुल आलमीन, तबारक बाबरकत है वो,
اللہ جو رب ہے سارے جہان کا، تبارک اللہ، بابرکت ہے اللہ، رب العالمین، رب ہے سارے جہان کا، جو آپ روزانہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ ثابت کر دیا اللہ۔ تبارک کے معنی بابرکت، برکت معنی زیادہ ہونا، کم چیز سے زیادہ فائدہ ہو جانا، یہ بابرکت ہے، اسی کو تبارک فرمایا۔ کبھی تبارک بلندی کے معنی میں آتا ہے، قرآن نے خود کہا ہے تبارکتا وتعالیتا یا ذا الجلال والاکرام، تو تبارکتا کی تشریح ہے تعالیتا بلند ہونا، بابرکت ہونا، بلند و برکت ہونا، بلند و بالا ہونا، سب اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ تعارف ہو گیا۔ کیا کیا ثابت ہوا؟ یہ پوری آیت نمبر 54 میں اللہ کا تعارف ہو گیا۔ لہذا بندو، ایسے صفات والے رب کو چھوڑ کر کس کو پکارتے ہو؟ ایسے خوبیوں والے مالک کو چھوڑ کر کس سے عاجزی کرتے ہو؟ ایسے قادر مطلق کو چھوڑ کر مشکل کشا کس کو سمجھتے ہو؟ حاجت روا کس کو مانتے ہو؟ اپنی بیپتا مصیبتیں کس کو سناتے ہو؟ لہذا اگر دل میں سمجھ بوجھ ہے، فہم ہے، تو جس رب نے ہمیں وجود بخشا، ہماری بقا کے واسطے زمین و آسمان بنائے، 6 دن میں تدریج سکھایا، مستوی عرش ہو کر بھی ہر چیز سے محیط رکھا، ہمارے واسطے رات کا نظام بنایا تاکہ دن میں کام کریں، رات میں سو جائیں۔ تضرعا وخفیا انه لا يحب المعتدين، ادعوا ربکم، پکارو اپنے رب کو۔ رب کون؟ تعارف پہلے کرا دیا ہوں، ان ربکم اللہ، تمہارا رب اللہ ہے۔ اب کہا جا رہا ہے ادعوا ربکم، تم پکارو اپنے رب کو، کسی کو مت پکارو اللہ کے ساتھ۔ یہ بھی قرآن میں اللہ نے کہا ہے، سورہ جن پارہ 29، لا تدعوا مع اللہ احدا، ترجمہ ٹھوک بجا کر دیکھ لو، سورہ جن پارہ 29۔ جس قرآن کریم پر ایمان ہے، جس کو ہم حوصلہ کر چنتے ہیں، ایک ایک لفظ اس کا اللہ کا ہے، ایک ایک لفظ کی ہمیں قدر کرنا ہے۔ مرضی کے موافق مان کر باقی کو چھوڑ کر مومن نہیں بن سکتے ہو۔ اگر تم ایک آیت کا بھی انکار کرو گے تو کفر ہے اور شرک ہے۔ اللہ نے خود کہا ہے سورہ بقرہ میں، اتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم بعض کتاب کو مانتے ہو، وتکفرون ببعض، اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ اس کا ایمان نام نہیں ہے۔ ایمان نام کس کا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو سورہ جن پارہ 29 کی آیت یاد رکھ لو، لا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ اس کی کیفیت کیا ہے؟ جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا، ایسا بولنا ہے تو کیا کہیں گے؟ جو اللہ و رسول نے چاہا وہ ہو گیا، یہ جملہ غلط ہے۔ لا تدعوا مع اللہ احدا کے خلاف ہے، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو چاہا اللہ نے وہ ہو گیا، جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا۔ سب سے زیادہ باعظمت اس زمین و آسمان کے بیچ میں سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے کہا کہ میں کل اس کا جواب دوں گا، انشاءاللہ نہیں کہا۔ سورہ کہف پارہ 15، جب انشاءاللہ نہیں کہا، یعنی اگر اللہ نے چاہا تو، یہ لفظ چھوٹ گیا ساون، کل آ گئی، کال نہیں آئی، 15 دن گزر گئے، 15 دن کے بعد فرشتہ آ کے پیغام لاتا ہے، ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان شاء اللہ، مت کہا کرو کسی چیز کے بارے میں بتاؤ وعدے کی کہ میں کل کروں گا، جب تک انشاءاللہ نہ کہہ لو۔ یہ نبی کا حکم اللہ کا ہے۔ اب بتاؤ کائنات میں کون ہو سکتا ہے جو کہے انہوں نے چاہا تو ہو گیا، انہوں نے چاہا تو ہو گیا؟ کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ چاہتا تبھی ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان جن کو اللہ نے اپنی شان عطا فرمائی، کیا ایسی حکومت جو میرے بعد کسی کو مناسب نہ ہو؟ انہوں نے کہا کہ میرے 100 لڑکے ہوں گے، 100 کو مجاہد بناؤں گا، 100 کو مجاہد بناؤں گا، شاہ سوار۔ 100 بیویوں میں سے کسی کو اولاد ہی نہیں ہوئی، 100 میں سے ایک کو نہیں ہوئی، ایک کو ہوئی تو آدھی ہوئی، بچہ ناقص ہوا، لا کر کے کرسی پہ دھر رکھا۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ 100 بیویوں میں سے ایک کو ہوا، وہ بھی ناقص ہوا۔ احساس ہوا، القینا علی کرسیہ جسدا ثم اناب، سورہ صاد پارہ 23 کے الفاظ ہیں یہ۔ گھر دیکھا، احساس ہوا، ارے انشاءاللہ بھول گیا تھا۔ اتنی بڑی سلطنت ہے کہ کائنات میں کسی کو میسر نہیں ہوگی، آئندہ بھی نہیں ملے گی، لیکن انشاءاللہ نہ کہنے سے اولاد تک نہیں پیدا ہوئی، ایک ہوئی تو ناقص ہوئی۔ دوستو یاد رکھ لو، قرآن سے زیادہ صحیح کتاب نہیں ملنے والی ہے۔ قرآن کریم پر سب کا ایمان ہے، جزو ایمان ہے۔ قرآن کریم کے ایک ایک لفظ ہدایت ملتی ہے۔ قرآن کریم کو پیش کرنے والوں میں اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا منتخب کر لیتا ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ ایک ایک لفظ بہت جامع ہے، تو جب تک اللہ چاہیں گے تب تک ہوگا، اللہ نہ چاہیں گے تو نہیں ہوگا۔ اللہ کے ساتھ کسی کو نہ ملایا کرو۔ پہلی شرط لگایا اللہ نے، لا تدعوا مع اللہ احدا۔ تدعو کے معنی پکارنا، مطلق پکارنا۔ تدعو کے معنی حاجت کو پوری کرنے کے لیے پکارنا۔ تدعو کے معنی اپنے کو عاجز سمجھ کر اس کی برائی کا اقرار کرنا، یہ سب ہے اللہ کو پکارنے کے معنی میں۔ ادعو پکارو، جمع کا صیغہ ہے، مخاطب ہے اللہ کے نبی اور ان کے ساتھی۔ ادعو پکارو ربکم، اپنے رب کو پکارو۔ اللہ کو، اللہ کی طرف سے پیغام نبی کو ہے، صحابی کو ہے کہ اللہ کو پکارو، ادعو ربکم، رب کو پکارو۔ جب نبی اللہ کو پکاریں گے، نبی رب کو پکاریں گے، تو دوسرے کو کیا حق پہنچتا ہے کسی اور کو پکارنے کا؟ کہاں سے حق آیا؟ اللہ کے نبی کس کو پکارتے ہیں بحکم خدا؟ رب کو پکارتے ہیں۔ جب نبی خود رب کو پکارتے ہیں تو غیر نبی کو پکارنے کا حق کہاں سے آیا؟ پورے قرآن کریم کی آیتیں تلاش کر جاؤ۔ عقیدہ قصوں سے نہیں بنتا، کہانیوں سے نہیں بنتا، من گھڑت واقعات سے نہیں بنتا، عقیدہ قرآن کریم سے بنتا ہے۔ اور محدثین کا اصول ہے متفقہ کہ جو واقعہ، جو حدیث قرآن سے ٹکرائے یقیناً وہ منکر ہے، منکر ہے، رد کر دیا جائے گا اسے۔ قرآن کریم مستحکم ہے، اور آقا خود فرماتے ہیں مشکات کی روایت کے اندر کہ میرا کلام کلام اللہ کو کینسل نہیں کر سکتا، لیکن کلام اللہ میرے کلام کو کینسل کر دیتا ہے۔ الفاظ سنو حدیث کے، کلامی لا ينسخ کلام اللہ وکلام اللہ ينسخ کلامی۔ مشکات کتاب العلم اٹھا کر دیکھو، معلوم یہ ہوا قرآن کریم سے ہی ہم عقائد سیکھیں گے، قرآن کریم سے ہی ہم اپنی حیات بنائیں گے، قرآن کریم سے ہی ہم مرنے کے بعد کے حالات پر نگاہ ڈالیں گے۔ تو پہلی شرط کیا ہے؟ رب کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ ادعوا ربکم، آیت نمبر 55 ہے یہ سورہ اعراف کی۔ دو صفت بتائی اللہ نے، رب کو پکارو گے مگر تکبر کے ساتھ، مقبول نہیں ہوگا، چلاؤ گے مقبول نہیں ہوگا۔ دو شرط لگایا اللہ نے، تضرعا وخفیہ، تضرعا وخفیہ۔ تضرع کس کو بولتے ہیں؟ تضرع، تضرع کے معنی عاجزی کرنا، گر گڑانا، لجاجت سے، منت سے، خوشامد سے، اپنی مجبوری، بے کسی، اپنی محتاجی کو ظاہر کرنا، تمام مصائب کا دکھڑا سنانا، یہ ہے تضرع، عاجزی کرنا۔
تزرع اللہ کو بہت پسند ہے. تذلل, میں عاجز بندہ, آپ رب اکبر, ساری کائنات کے آپ مالک ہیں, آپ جو چاہیں گناہ معاف کر سکتے ہیں, آپ کو کوئی روکنے والا نہیں. ایک دعا ہے, میں نے پنسوری میں شاید درج کی ہے وہ دعا. آپ ایسے رب ہیں کہ دوسرا آپ کو مل جائے گا جس کو آپ سزا دیں, لیکن مجھ کو ایسا رب نہیں ملے گا جو میری معافی کر سکے. ایک ہی رب ہے, میری معافی کے واسطے ایک ہی رب ہے, دوسرا رب مجھے نہیں ملے گا, لیکن آپ کو دوسرا مل جائے گا جس کو عذاب دے دیں آپ, ہم کو آپ چھوڑ دیجیے. تو التجا ہو, تضرع ہو, عاجزی ہو, بہت رونا ہو, اللہ تعالیٰ کو پیار آتا ہے تضرع. اقبال کہتے ہیں موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو گرے تھے میرے عرق انفعال کے, رو کے متاثر ہو کے جب قطرے گرتے ہیں تو اللہ اسے چنتے ہیں کہ بندہ عاجز ہے, یقین ہے اس کو کہ اس کا میں رب ہوں, یقین ہے اس کو کہ میں اس کو معاف کر سکتا ہوں, یقین ہے اس کو کہ گناہوں کو دور کرنے والا وہی ایک ذات ہے, یقین ہے اس کو کہ میرے پاس جنت بھی ہے جہنم بھی ہے, یقین ہے اس کو کہ میں معاف بھی کر سکتا ہوں, پکڑ بھی سکتا ہوں. تضرع کرو, عاجزی کرو. ایک شعر یاد آیا حضرت تھانوی کا, بڑا پیارا شعر ہے. اسی عاجزی کے بارے میں ایک شعر کی تضمین کیا انہوں نے, اگر بخشیں زہے یاری, اور مثال کیا تھا, اگر بخشیں زہے قسمت نہ بخشیں تو شکایت کیا, اگر بخشیں زہے قسمت نہ بخشیں تو شکایت کیا, سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. کہا نہیں, یہ شعر میں کمی رہ گئی. کیا کمی رہ گئی ہے؟ اگر بخشیں زہے قسمت نہ بخشیں تو شکایت کیا, شکایت نہیں کریں گے ٹھیک ہے, جانے کہاں, نہیں بخشیں گے تو کہاں جائیں گے, جاننا میں جانا پڑے گا نا. اس لیے شعر کو بدلا, فرمایا اگر بخشیں زہے یاری نہ بخشیں تو کروں زاری. یہ تضرع ہے, تضرع سے زاری ہے. اگر بخشیں زہے یاری نہ بخشیں تو کروں زاری, کہ اس بندے کی کیوں خواری مزاج یار میں آئی, جہنم میں بھیجنے کے لیے, ایمان سے دور کرنے کے لیے, اپنی محبت سے الگ کرنے کے لیے اس بندے کا نمبر کیوں آ گیا, روؤں گا, زاری کروں گا, چلاؤں گا, ماتم کروں گا. اگر بخشیں زہے یاری, آپ تو آپ ہیں, اللہ کے نبی بھی اللہ سے توفیق مانگتے تھے کہ ہمیں ذکر کی توفیق دے, حسن عمل کی توفیق دے, حسن عبادت کی توفیق دے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, توفیق مانگتے تھے. تو جب ہم کو توفیق ہو تو ہم شکر ادا کریں, اور توفیق نہ ملے تو اللہ سے توفیق مانگیں, توفیق کی بھیک مانگیں. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اور انبیاء کی دعا نقل کیا ہے قرآن میں, جب ان کو توفیق ملتی تھی, حضرت سلیمان کی دعا ہے, اے اللہ مجھے توفیق دے, ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وانا عمل صالحا ترضاه. دعا کیا انہوں نے, اے اللہ توفیق دے, کیا توفیق دے, کہ میں آپ کا شکر ادا کروں ان نعمتوں پر جو میرے ماں باپ پہ ہیں, جو میرے پر ہیں, اور توفیق دے کہ میں نیک عمل کروں جن سے آپ راضی اور خوش ہو جائیں, اور توفیق دے کہ میری اولاد صالح بن جائے, نیک بن جائے. سورہ احقاف پارہ 26 آیت نمبر 15 کے الفاظ ہیں, یہ دعا وہاں درج ہے, لکھ لیں, یاد کر لیں اس کو. اولاد کی اصلاح کے لیے اچھے اعمال کے واسطے پڑھنا لازم ہے. تو اچھے اعمال کی, اچھے اولاد کی تمنا کیا ہے نبیوں نے, اعمال صالحہ کی. ہم بھی اللہ سے روئیں. تو تضرع, عاجزی کرنا ایک صفت. نمبر 2 کیا ہے, وہ خفیہ. خفیہ کے معنی, یہ تو اردو میں استعمال ہے, خفیہ سیائی بولتے ہیں آپ. خفیہ معنی مخفی, پوشیدہ. پورے قرآن کریم میں 2 مقام پر دعا کا لفظ آیا ہے, دونوں میں لفظ خفیہ آیا ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ. دعا کی اہمیت پر میری مستقل کیسے ہے, 1 گھنٹے کی دعا کی اہمیت, ساری آیتوں کو جمع کیا میں نے وہاں پر, لیکن اس کا اہم جو یہی ہے کہ دعا خفیہ ہو. خفیہ کے معنی چپکے چپکے, آہستہ آہستہ. دل خیزت بر دل ریزت, دل سے نکلتی ہے, دل تک پہنچتی ہے. دل جوش ملا فریاد نہ کر, تاثیر دکھا تقریر نہ کر, رب کریم کو دل کی باتیں معلوم ہیں, آہستہ آہستہ پیش کر, چپکے چپکے پیش کر. غزوہ حنین کے موقع پر صحابہ کرام کی آواز تیز ہو گئی تھی, جوش میں اللہ کو پکارنا شروع کر دیے. نبی یہ برحق ساتھ موجود تھے, فرمانے لگے تم کسی بہرے کو نہیں پکارتے ہو, نہ کسی دور والے کو پکارتے ہو, وہ تو سمیع ہے, قریب ہے, مجیب ہے, تمہاری شہر سے قریب ہے, تم کس کو پکار رہے ہو چلا چلا کے, تمہارے دل کی دھڑکن بھی اس کے حکم کے تابع ہے. اللہ خود کہتے ہیں سورہ قاف میں, وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ, جو اس کے دل میں وسوسہ آتا ہے ہم اس کو بھی جانتے ہیں. تو دل کے اندر کیفیت لاؤ, عاجزی کو پیش کرو. تو خفیہ یہ شرط رکھا اللہ نے, آہستہ آہستہ, چپکے چپکے. ایک بندہ صالح حضرت زکریا ہیں علیہ الصلوۃ والسلام, ان کو اولاد نہیں تھی, 100 برس میں طلب کر اللہ سے مانگنا شروع کیا. مریم کے پاس پھل دیکھا, پوچھا مریم کہاں سے آیا, بے موسم پھل, انا لکی ھذا, سورہ آل عمران. قالت هو من عند اللہ, اللہ کے پاس سے آیا. زکریا نے کہا جب بے موسم پھل ان کو مل سکتا ہے تو بے موسم بڑھاپے میں اولاد کو نہیں مل سکتی. اذ نادى ربه نداء خفيا, چپکے سے رب کو پکارا, اولاد مل گئی ہے, یا کی شکل میں یہی پیدا ہو گئے. تو حالت کیا ہے, اذ نادى ربه, نادا یہی ہے, ندا کیا, پکارا. کیسے, نداء خفيا, وہی خفیہ یہاں بھی جو خفیہ ہے اللہ, خفیہ اور خفیہ, چپکے سے پکارا. محراب میں نماز میں اللہ کو پکارا, دل کی آہٹ سے, دل کے وساوس سے. اللہ باخبر ہے, نبی کے دل میں جوش آیا, مریم کے پاس بے موسم پھل دے کر کے آس پیدا ہوئی کہ بڑھاپا کیا چیز ہے, بڑھاپے کی کوئی حیثیت نہیں, اللہ دینا چاہے تو دینے پر قادر ہے. آ گیا پیغام, آ گیا, فرشتوں نے بشارت دے دی, یا پیدا ہو گئے. تو بتانا یہ ہے, دعا میں جوش لانا ہے تو چپکے چپکے اور عاجزی کی شکل لایا اللہ نے. ہمارے پاس تو دعا رسم بن گئی, امام صاحب خود نہیں جانتے کہ میں کون سا لفظ کہہ رہا ہوں, کیا معنی ہے اس کے. چلا چلا کے ترنم کے ساتھ مائک پر ایسی بہترین مقفع مسجع عبارت کہ بس لوگوں کو سننے کو مزہ آئے, خالی بس سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے, پبلک بس زور سے رسم ہے, ایک دعا رسم ادا کر دیا. بہت سے لوگ تو جانتے نہیں کہ دعا میں ہم کیا کہہ رہے ہیں, اس کے الفاظ کیا ہیں, اس کے معنی کیا ہیں, بس خالی پیچھے والے آمین آمین. اور بعض دفعہ تو اتنا زور سے دعا ہوتی ہے, اگر کسی کی 1 رکعت چھوٹ گئی, 2 رکعت چھوٹ گئی, تو وہ بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا جو کہ اللہ نے فرض کیا. اس دعا کی وجہ سے اس کی نماز خراب ہو گئی, اس بلند عبادت کی وجہ سے, مقفع مسجع اشعار اور لنزانی کی وجہ سے بندے میں اور اللہ میں جو تعلق قائم ہو رہا تھا خلل واقع کر دیا ہے. یہ دعا کا ذکر نہیں ہے. اسی واسطے حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ آمین جو ہم بولتے ہیں وہ بھی آہستہ بولو, کیونکہ یہ بھی دعا ہے. قرآن کریم میں کہیں جھک کر نہیں ملتا, دعا ہے تو دعا کو آہستہ کہنا ہے. حنفیہ کا یہ مسلک اسی واسطے ہم آمین بھی آہستہ کہتے ہیں کہ خلل واقع نہ ہو. تو نماز پڑھنے کے بعد چلانے کا کیا موقع ہے, مائک میں چلانے کا, ترنم کے ساتھ پڑھنے ملنے والا ہے آپ کو. آہستہ آہستہ, چپکے چپکے,
یہی اہم ہے. ایک مقام دون الجہر ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابرا, یہ ایک آیت پر اللہ نے توازن بتایا ہے. ولا تجہر بصلاتک, دعا میں جہر نہ کرو, ولا تخافت بها, اور چپکے بھی نہ کرو, وابتغی بین ذلک سبیلا, اس کے درمیان کا تلاش کرو, نہ بہت زور سے اور نہ بہت آہستہ سے, بیچ کی چال چلو. یہاں لفظ صلاۃ ہے, صلاۃ کے معنی نماز کا ہے, نماز جو پڑھتے ہیں آہستہ آہستہ بیچ کی چال چلو. اگر اس کے معنی دعا کے لیے جائیں تو بھی اس کے سوا اور ذخیرہ قرآن میں آپ کو نہیں ملنے والا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں آہستہ تو اللہ کو خوش کرنے کے واسطے ہے. اللہ خوش ہوں گے تو دعا مقبول ہوگی. بندوں کو خوش کر کے کیا کریں گے؟ صرف چندے میں اضافہ ہوگا اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دکھاوا بہت غالب ہے ہمارے پاس. بندے خوش ہوں گے تو چندہ اضافہ کریں گے اور کیا کر سکتے ہیں, لیکن جب اللہ خوش ہوگا تو ہماری طلب پوری کرے گا, ہماری مغفرت ہو جائے گی. تو دعا کی دو شرطیں یاد رکھنا, ایک تو تضرع اور نمبر 2 پر خفیہ. یہ دو کیا ہیں؟ کیفیت ہے. اور پہلے کیا تھی؟ شرط تھی, اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارنا. اب اس کے بعد اسی کا منفی پہلو اللہ بیان کرتے ہیں, انہ لا یحب المعتدین, بے شک اللہ پسند نہیں کرتے حد سے تجاوز کرنے والوں کو. کیا جملہ ہے, تجاوز کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتے. معتدین کا مادہ اعتداء ہے, اس کے معنی حد سے تجاوز کر جانا. کسی بھی معاملے میں توازن, اعتدال. یہ امت خیر امت کیوں ہے, امت وسط کیوں ہے؟ کہ افراط تفریط سے خالی ہے, نہ کمی ہے نہ زیادتی ہے, دونوں کے بیچ میں معتدل ہے. میانہ روی اللہ کو پسند ہے. اللہ کو ایسے بندے پسند نہیں آتے جو حد سے آگے بڑھ جائیں. حد سے آگے بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی نے اصول بتائے ہیں عبادات میں, معاشرت میں, آداب میں, ان سے آگے بڑھ جانا تجاوز کر جانا ہے. اتنا ہی کرنا جتنا اللہ کے نبی نے کیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہی ہے. اب جو ہم دعا زور سے کرتے ہیں, آمین لوگ کہتے ہیں, یہ کبھی کبھی ایسا کریں تو حرج نہیں ہے, کبھی کبھی ایسا کریں تو حرج نہیں ہے, جبکہ ہمارے زور سے اور آپ کی زور کی آمین سے کسی کی نماز نہ خراب ہو. جیسے آپ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, اب کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے, ایسے موقع پر زور سے دعا کریں تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن کسی کی نماز خراب ہو رہی ہے, حکم نہیں ہے. آپ کی دعا اگر اس کی نماز میں مخل بن گئی ہے تو یہ دعا نہیں ہے, تو یہ اللہ کے غضب کو دعوت دے رہی ہے. تو اچھا میرا بندہ میرے ساتھ متوجہ ہوتا ہے اور تم اس کی توجہ کے انہمام کو دور کرنا چاہتے ہو, چپکے چپکے آہستہ 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 دعا کرنے کا حکم دیا. تجاوز کرنا پسند نہیں کیا اللہ نے. انہ لا یحب المعتدین. اس کے بعد ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا, مت فساد کرو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد. زمین میں فساد مت کرو. فساد کسے کہتے ہیں؟ فساد کی ضد اصلاح. فساد مت کرو زمین کی اصلاح کے بعد. اس لفظ پر تو کئی گھنٹہ کلام ہو سکتا ہے, لیکن وقت کی قلت, گھنٹہ ختم ہو رہا ہے. میں 2 باتیں واضح کرنا چاہتا ہوں. زمین کا فساد 2 قسم کا ہوتا ہے, ایک مانوی ایک حقیقی. اور زمین کی اصلاح بھی 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک تو زمین کی اصلاح یہ ہے کہ زمین کو اللہ نے صالح بنایا ہے, حکم مانتی ہے, لوہے کی طرح سخت نہیں ہے اور نہ پانی کی طرح نرم ہے. جس طرح چاہے زمین کو استعمال کر سکتے ہیں آپ. بلڈنگ کھڑی کر لو, گڑھا کھود لو, نہر بنا لو, کھیتی کر لو, مرغا دفن کر لو. تمہارے انسان کے پاس بنایا اللہ نے. زمین کا اصلاح ہے. اس کو بگاڑنا کیا ہے؟ اس کو بگاڑنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین سے جس چیز کو اگایا ہے, جن کے لیے اگایا ہے, اس میں آپ خلل پیدا کرو, کھیتیاں جلا دو, فساد کرو, تہس نہس کر دو. جیسے آج کے دشمن اسلام کر رہے ہیں کہ پوری کھیتیاں اجاڑ دے رہے ہیں, انسانوں کی, اولاد کی, جانوروں کی, فصلوں کو تباہ کر دے رہے ہیں. یہ زمین کا فساد ہے. اللہ کو فساد پسند نہیں آتا ہے. زمین کی اصلاح کیا ہے مانوی لحاظ سے؟ جب بندہ زمین پر اللہ کا حکم بجا لاتا ہے تو زمین پر خیر کا نزول ہوتا ہے. اور جب بندہ زمین پر خدا کا حکم نہیں مانتا ہے, دیکھو اس کی مثال دیتا ہوں میں آپ کو. آپ نے پانی منہ میں لیا, اندر جا کر پانی نے اپنا کام کیا کہ نہیں کیا؟ پیاس بجھایا. کھانا ڈالا, کھانے نے آپ کی بھوک مٹایا. اس کا یہ فرض تھا, اس کا ذمہ رکھا اللہ نے. اگر وہ اپنا فرض پورا نہ کرتا تو بجائے آپ کے کھانا طاقت پہنچانے کے, کھانا آپ کو دست لاتا, پانی آپ کو دست لاتا, تو یہ کیا تھا؟ فساد. اپنا کام نہ کرنا, اپنے کام کے الٹے کرنے کا نام فساد ہے. ہمارا کام تھا امن, ہم نے کیا ظلم, یہ فساد ہے. ہمارا کام تھا حقوق والوں کو حق ادا کرنا, ہم نے حق ان کا غصب کر لیا, یہ فساد ہوگا. بچوں پر رحم کرنا, بڑوں کا اکرام کرنا, ہم نے اس کا الٹا کیا, یہ فساد. ہم نے کہا عورتیں سے نازک ہیں ان پر رحم کرنا, ہم نے ان کی میراث ہضم کر لی. غریب ہیں صدقہ دینا, ہم نے ان کو سود دیا, ظلم کیا. یہ کیا ہے سب؟ فساد. تو فساد مانوی کی بہت سی اقسام بیان کیا ہے. جب بندہ زمین پر فساد کرے گا تو جیسا تمہارا عمل زمین پر ہوگا, اللہ کا فیصلہ ایسا ہی نافذ ہوگا. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. اسی کی طرف چڑھتے ہیں نیک اعمال اور حکم وہاں سے نازل ہوتا ہے. کرو مہربانی, تمہارے زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. اسی شعر کا ترجمہ ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تو زمین پر ہم جب فساد کریں گے تو ہم کو امن نصیب نہیں ہوگا, اور جب ہم زمین پر سکون سے رہیں گے, خدا کے حکم کو بجا لائیں گے, ہم کو امن نصیب ہوگا. پہلے زمانے میں لوگوں کو تفکرات اتنا نہیں ہوتے تھے. کیوں نہیں ہوتے تھے؟ وہ خدا کا حکم بجا لاتے تھے, فاقے میں ہوتے تھے, ایک کپڑے میں ہوتے تھے, مطلب چین سے ہوتے تھے. آج اشیاء موجود ہیں, سامان راحت موجود ہے, مگر ان کے اندر سے وہ کیفیت اللہ نے چھین لیا ہے. چیزیں موجود ہیں, اثرات چھین لیا اللہ نے. تو قرآن کریم کی اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ زمین میں فساد مت کرو, اس کی اصلاح کے بعد. وادعوہ, اور اللہ کو پکارو, خوفا وطمعا, خوف کے ساتھ, طمع کے ساتھ. یہ 2 صفتیں. اوپر کیا تھا؟ تضرع, عاجزی, خفیہ, آہستہ. 2 کیفیتیں تھیں, یہاں بھی 2 صفتیں آئیں. وادعوہ, پکارو اس کو, خوف کی حالت میں, طمعا, لالچ میں, امید میں. دونوں کیسے ہو سکتی ہیں؟ کبھی گناہ یاد آئے تو فکر پیدا ہو جائے, پتہ نہیں ہم پکڑے جائیں گے کہ بچ جائیں گے. گناہوں کا احساس ہو تو خوف, اور اللہ کی رحمت کا نگاہ جائے تو طمع اور امید اور لالچ پیدا ہو جائے. 2 کیفیتیں ہیں. جب سوچے کہ اللہ بہت کریم ہے, سارے جہان کی محبتوں سے زیادہ محبت رکھتا ہے, بغیر مانگے سب کچھ دینے والا ہے, ہم کو کیوں محروم کرے گا؟ تو رحمت پر توجہ جائے تو طمع پیدا ہو, اور اعمال کی خرابی پر توجہ جائے تو خوف پیدا ہو. اس طرح سے اللہ سے مانگتا جائے. اسی امید و بیم میں رہنے کا نام ایمان ہے. الایمان بین الخوف والرجاء, اسی کا نام ایمان ہے. ہاں, خوف اور طمع کے ساتھ اللہ کو مانگو. اللہ کا وعدہ ہے ان رحمت اللہ قریب, بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے. کس کے؟ من المحسنین, احسان تک جو پہنچ جانے والے ہیں, نیکی کرنے والے, درجہ احسان تک پہنچنے والے. جتنے بھی لوگ ہیں وہ سن لیں کہ رحمت اللہ کی قریب ہے, رحمت اللہ کی قریب ہے.
یہ پیشین وہی اللہ کی طرف سے ہے کہ جو محسن ہے جمع اس کی محسنین ہے. اس کی وضاحت بارہا آ چکی ہے. جو درجہ احسان پہ پہنچا سمجھ لو رحمت قریب آ چکی ہے. درجہ احسان کیا ہے؟ ایک اردو کا احسان دوبارہ سن چکے ہیں آپ. احسان کرنا, حسن سلوک کرنا, بنا لینا, اچھے اخلاق سے پیش آنا. ایک ہے درجہ احسان کہ اللہ کو اپنے سامنے پانا. اللہ کو اپنے سامنے پانا, یہ سمجھنا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. یہ نہیں ہو سکتا تو یہ سمجھنا اللہ مجھے ضرور دیکھ رہے ہیں. میں اللہ کی نگاہ میں ہوں. میرا سونا, میرا اٹھنا, میرا بیٹھنا, میرا جینا اور میرا مرنا, میری قربانی, میری حیات سب اللہ کی نگاہ میں ہے. اس درجے کے ساتھ بندہ آ گیا تو وہ محسن ہو گیا. اب اس کے ساتھ رحمت قریب آ چکی ہے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اب اس کے بعد ابھی 2 آیتیں باقی ہیں جس میں رحمت کا ذکر کیا اللہ نے. رحمت سے مراد بارش ہے, تشبیہ دیا ہے. بارش تو ہوتی ہے ہر جگہ, لیکن بعض زمینیں اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں اور بعض زمینیں بنجر ہیں, نہ فائدہ اٹھاتی ہیں کہ نگلے سبزہ اس میں سے اور نہ پانی جمع ہوتا ہے کہ مخلوق کو فائدہ پہنچے. ایسے اللہ کی رحمت قرآن کی شکل میں برستی ہے, لیکن کچھ لوگ بنجر ہیں جہاں سے قوت ایمان نہیں ملتی ہے. پانی برستا ہے, برس کے چلا جاتا ہے. پانی ہر جگہ برستا ہے, چاہے وہ زمین کیسی بھی ہو, لیکن زمین کی تاثیر اپنے اپنے لحاظ سے ہے. کوئی زمین اچھی ہے, قوت نمو ہے, بھٹک جاتی ہے پانی پا کر, اور کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں پانی برستا ہے, پانی بہہ جاتا ہے, ٹھہرتا بھی نہیں ہے, پیدا ہوتا بھی نہیں ہے. اور کچھ زمینیں ایسی ہیں جو پانی کو جمع کر لیتی ہیں, بعد میں انسان پیتے ہیں, جانور پیتے ہیں, حیوانات پیتے ہیں, لیکن نالوں میں جاتے ہیں تو فائدہ اٹھاتے ہیں. 3 قسم کی رحمت ہوتی ہے, برستی ہے یکساں. استفادے میں 3 قسم ہو جاتی ہے. اللہ نے ان کو بحث کیا 3 آیتوں کے اندر. کتنا باقی ہے؟ ختم ہو گیا وقت. یہ بحث ہے انشاءاللہ ہم اس کو آئندہ ہفتہ رکھیں گے. عموماً ہمارا باقی رہے گا. آیت نمبر 56 تک گفتگو ہو چکی ہے.